بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طاہر محمود اپنے یوٹیوب چینل طاہر محمود ویوز کے ساتھ آج بات کرتے ہیں عدلیہ کے بارے میں۔ عدلیہ میں آج ملٹری کورٹس کے بارے میں بھی سماعت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ باہر نکل کے دو بہت بڑے وکلاء ہیں، چودھری اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے بھی پریس سے بات کی ہے۔ تو آج عدالت میں بینچ بنا پھر ٹوٹ گیا۔ کل چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب عمر عطا بندیال صاحب نے 9 رکنی بینچ کل تشکیل دیا، جس کے بارے میں فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے جسٹس صاحب نے کہا کہ میں رات کو اپنا نام دیکھ کے حیران رہ گیا۔ خیر، دوسرے دن کل جب آج سماعت شروع ہوئی تو اس وقت فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جسٹس صاحب نے وہاں ایک طرح کی تقریر ہی کر دی کہ جی یہ بینچ اس طرح نہیں ہے، اس کو میں مانتا نہیں ہوں، یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ وہ انہوں نے دہرائیں اور بتائیں اور اٹھ کے چلے گئے۔ ان کے ساتھ طارق مسعود صاحب، جسٹس طارق مسعود صاحب بھی چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، میں بھی نہیں بیٹھنا چاہتا کہ اگر کل کو اپیل ہوئی تو کون پھر فیصلہ کرے گا۔ دراصل اس میں میرا ذاتی خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بڑی باریک گیم ڈالی ہے، کیونکہ وہ پہلے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کے بارے میں کوئی اس طرح کا بیان دے چکے ہیں یا فیصلہ دے چکے ہیں کہ جو ان کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج پھر وہ اب وہ ہاں چیف جسٹس بھی وہ ہو گئے ہیں، 90 دن کے بعد وہ بھی بن جائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے۔ تو وہ جو چیف جسٹس بنے ہیں وہ صدر صاحب نے اس پہ سائن بھی کر دیں اسمبلی پہ، اور اب وہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ جب خبر کل شام کو مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا سوچا کہ یار اس کے بارے میں بات تو ہونی چاہیے کہ نا، کہ یہ 1990-91 کی یاد تازہ ہوئی ہے، جب میاں نواز شریف صاحب بنے تھے پرائم منسٹر پہلی دفعہ پاکستان کے، میاں محمد نواز شریف صاحب۔ تو وہ ان کو یہی کھٹکا رہتا تھا کہ جی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں بیگ صاحب، اسلم بیگ صاحب، وہ جو ہے نا یہ ان سے ڈر ہی رہتا تھا یا کچھ بھی تھا ان کے ذہن میں ایک بات ہو گئی تھی کہ نا یہ جو ہے نا تختہ الٹ دے گا یا جو کچھ بھی اس طرح کی بات تھی۔ تو انہوں نے نا یہ کہہ کے بلکہ ضد کی، اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی کافی پہلے کرا دیا، جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ اب بلکہ 1 سال پہلے ہو گیا تھا، غالباً 1 سال پہلے ہو گیا تھا۔ تو وہ پھر اس کے بعد پھر یہ بات ایک طرح کا اصول یا لکھ پڑھ میں ہوئی کہ 3 مہینے سے پہلے کوئی وزیر اعظم یا صدر کسی کو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں نامینیٹ کرے گا، تعینات نہیں کرے گا، نہ آرڈر کرے گا۔ تو یہ وہ بڑی پرانی بات یاد آ گئی۔ تو پھر وہ آج چیف جسٹس کی دفعہ دہرا دی گئی ہے۔ اس میں چودھری اعتزاز احسن صاحب ایڈوکیٹ اور سردار لطیف کھوسہ صاحب، ان دونوں نے ملٹری کورٹس کے بارے میں ریٹ کی تھی، درخواست دی تھی اس کے سلسلے میں۔ اور اس میں یہ تھا کہ یہ نا کوئی 2-4 دن پہلے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی ہے، اس کے بعد پھر ریٹ بھی ہوئی ہے، پھر وہ اپلیکیشن آ گئی ہے، پھر اس کے بعد سماعت بھی جلدی ہو گئی ہے۔ تو اس سے تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دال میں کالا ہے، لگتا ہے کہ نہ اس میں کچھ ہے، جو کہ بڑا الارمنگ تھا، جس پہ کان کھڑے ہو گئے حکومت کے بھی اور اس کے اپنا اسٹیبلشمنٹ کے بھی،
کہ یہ کیا بات ہوئی کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کا جب ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا تو اس میں اب عدلیہ کو درمیان میں کیوں لایا جا رہا ہے؟ تو لیکن وہ عدلیہ نے سماعت کے لیے آج سے سماعت شروع کی ہے، اور کل اب چودھری اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کل کوئی نہ کوئی عبوری فیصلہ، شارٹ فیصلہ آ جائے گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی آئے، کیونکہ یہ بڑا حساس نوعیت کا ہے، بڑا سینسٹیو قسم کا معاملہ ہے، ایشو ہے، اس پہ ایسے نہیں ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ اس پہ یہ کر دو اس پہ وہ کر دو، اس پہ بڑا دو لگا ہوا ہے۔ اور یہ 9 مئی کے واقعات کو تو میرا ذاتی خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے، وہ اس چیز کو عام سی بات ہی کر رہے ہیں، جیسے عمران خان صاحب عام سی بات سمجھتے ہیں نا، عام سی بات کر دیتے ہیں اس بارے میں، اسی طرح چیف جسٹس صاحب ہیں۔ کیونکہ میں تو حیران ہوں کہ اتنا نقصان ہونے کے باوجود اب یہ چیف جسٹس صاحب پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں، اب عدالتوں کے بارے میں کوئی کہیں کرتے کرتے کہیں اپنا ہی نقصان نہ کروا لیں۔ یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، بندہ سوچتا کچھ اور ہے لیکن در حقیقت کچھ اندر کھانے باتیں اور ہوتی ہیں جو کہ ہو رہی ہیں۔ اور یہ چیف جسٹس صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ان کو ذرا تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے اس معاملے میں۔ چلو اب آگے یہ اپلیکیشن تو ہے، کیونکہ 9 مئی کا واقعہ عسکری تنصیبات پہ حملہ کیا گیا، شہداء کے جو اسٹیچو تھے، جو مجسمے تھے وہ توڑے گئے، کور کمانڈر کے گھر، جی ایچ کیو پہ حملہ، داخل ہو جانا پبلک کا، دوسرا تیسرا جو بھی ہو، اس میں الٹیمیٹلی یہ ایک سازش تھی جس کے کوئی اسکرپٹ رائٹر کوئی اور ہوگا، ڈائریکٹر کوئی اور ہوگا، لیکن ہے تو صحیح نا۔ یہ اتنی جلدی کہ فوراً جس دن چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان میں نہیں ہے اسی دن ہی عمران خان صاحب کی گرفتاری، اور وہ بھی عدالت میں، وہ بھی زبردستی عدالتی شیشے توڑ کے، تو یہ پھر شام کو یہ سارا ہو جانا، کراچی، ملتان، لاہور، میاں والی، اسلام آباد، پنڈی میں ریئیکشن آ جانا۔ لیکن اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس سے کسی نے حاصل کیا کیا، کسی نے بھی کوئی بندہ مجھے نہیں سمجھا سکا، کوئی جو سیریس قسم کے طبقے ہیں وہ خود بھی حیران ہیں، اور جہاں بھی بیٹھ کے بات ہوتی ہے تو میرا ایک ہی سوال ہوتا ہے، اوروں کا بھی ہوتا ہے دوستوں کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے کس کو فائدہ، کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس سے لینا دینا کیا تھا۔ جس نے بھی لینا دینا تھا وہ سامنے تو آئے نا بات، لیکن نہیں، وہ اس کی بات، وہ اب باتیں تو ہیں نا، وہ یہ ہونا تھا، اس طرح ہونا تھا، فوج نے تختہ الٹ دینا تھا، وزیر اعظم کو بھی گھر بھیج دینا تھا، اور گرفتار ہو جانے تھے، پھر عمران خان کو وزیر اعظم بنانا تھا، یہ باتیں ہیں، اس طرح کی باتوں سے کام نہیں چلتا۔ وہ بات یہ ہے کہ جس نے یہ سازش، اگر سازش ہے، سازش ہی لگتی ہے، اگر تیار کی تھی، اور اس پہ عمل درآمد کرانے میں جو انہوں نے سلسلہ چلایا ہے نا اس طرح کا کہ جی اس طرح تنصیبات پہ حملہ کیا جائے، گھروں پہ حملہ کیا جائے، فلاں فلاں، اور اس کے بعد جو ہے تختہ الٹ دیا جائے، تو اس دماغ کو، اس جو پیچھے بیٹھا دماغ کام کر رہا تھا نا، اس کو 21 توپوں کی سلامی ملنی چاہیے کہ جس کے اس طرح تو بھائی کوئی ایک ایس پی کا تختہ نہیں الٹا جا سکتا، ایس پی کی نوکری نہیں جا سکتی اس طرح سے، اس طرح سے تو ایک کسی عام جو ہوتے ہیں اداروں میں جونیئر ترین، اس طرح تو کسی بریگیڈیئر کو یا کسی کرنل کو بھی آپ اس کے جب وہ بیٹھا ہو کرنل انچارج ہو وہاں کی اپنے ڈسٹرکٹ میں، تحصیل میں، ڈویژن میں، جہاں بھی بیٹھا ہو، بریگیڈ میں بیٹھا ہو بریگیڈیئر، اس کو ایسے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جی وہاں سے حملہ کر دو اور بریگیڈیئر کو، نہیں بھائی نہیں، یہ بڑی جدید ہے، یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ بادشاہ کو قتل کر دیا اور بادشاہ کی جگہ تخت پہ بیٹھ کے اعلان کر دیا کہ میں بادشاہ ہوں، تو وہ بادشاہ ہو جاتا تھا، لوگ بھی مان لیتے تھے، وہ دور اور تھا، وہ طریقہ کار ہی یہی ہوتا تھا، اس لیے اس پہ اپنا لوگ عمل اسی طرح ہی کرتے تھے۔ باقی بھائی یہ جو تختے الٹے جانے کی بات ہے نا، یہ ایسے نہیں الٹے جاتے، یہ جو 5 10 20 ہزار سے نہیں الٹے جاتے۔ ترکی میں آخری جلسہ صدر صاحب کا، اردوغان صاحب کا، 17 لاکھ لوگ تھے اس کے جلسے میں، یہاں تو 17,000 بھی نہیں تھے، اور پورے پاکستان میں
یہ تو پورے پاکستان میں کوئی 5 10 20 لاکھ بندہ اٹھتا کرتا ہو جاتا جیسے عوامی ہوتی ہے وہ اور بات ہے، جو کہ نہیں ہوگا۔ کس لیے بھی لوگ جائیں مریں، اور اس میں اور ملنا ملانا بھی کچھ نہیں ہے، جو بھی آنا ہے ایسے ہی آنا ہے اور ایسے ہی کام چلنا ہے، تو پھر کیوں اس طرح کا کیا جائے؟ پھر اور پھر وہ بینچ بھی ٹوٹ گیا، نو رکنی بینچ کا 2 ججز اٹھ کے چلے گئے، دونوں سینئر ججز تھے، جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب اور جسٹس طارق مسعود صاحب دونوں اٹھ کے چلے گئے۔ وہ انہوں نے تھوڑی سی 5 10 15 منٹ باتیں اس کورٹ کو بتایا، اپنی اپنی باتیں کی کرا کے جب اٹھ کے گئے تو تھوڑا سا پریشان ہو گئے تھے چیف جسٹس صاحب، ان کو حیرانی بھی ہوئی تھی، اور ان کو ویسے وہاں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ جو گئے ہیں نا، اس کا معاملہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ ایسی عام سی بات ہے، یہ تو اس طرح تو مطلب یہ جو عدالتی کام ہے، یہ کام تو چلتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ بندہ اٹھ کے چلا جائے جج اور وہ باتیں بھی کر کے جائے اور پچھلے واقعات سنانا شروع کر دے۔ تو وہ جتنا مرضی چیف جسٹس صاحب کہیں کہ جی ہم نے آئین کے دائرے میں رہ کے کیا ہے، یہ آئین وائن پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے، وہ چیف جسٹس صاحب کون سا آئین پہ عمل درآمد کرتے ہیں جو باقی کریں۔ یہ جہاں پہ یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس تھے سجاد شاہ صاحب، انہوں نے فیصلہ دیا، سینئر ترین جج جو ہوگا نا وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا، لیکن کیونکہ میں بیٹھا ہوں فی الحال، میں بیٹھوں گا میرے بعد ہوگا۔ یہ پاکستان میں ایک بڑا اصول سیدھا سا ہے کہ اگر آپ احتساب شروع کرتے ہیں تو چلو آج 24 25 کروڑ کی آبادی ہوگی، 24 25 کروڑ کی آبادی ساری کی ساری کہے گی کہ مجھے چھوڑ دیں، باقی سب سے احتساب کر لیں، یا میرے خاندان کو چھوڑ دیں باقی احتساب کر لیں، بس مجھے میرے خاندان کو باقی سب کا کر لیں۔ اور یہ 25 کی 25 کروڑ 24 کی 24 کروڑ آبادی یہی کہتی ہے۔ تو یہ تو عجیب سے اس ملک کے قانون ہیں، اصول ہیں۔ آئین پہ کیا چودھری افتخار، جسٹس افتخار چودھری نے آئین پہ عمل کیا تھا، سموسوں پہ 100 موٹو، شراب کی بوتل پہ 100 موٹو، فلاں پہ 100، وہ خوبصورت تھی عتیقہ اوڈو، خوبصورت تھی بظاہر، تو اس کی ٹی وی پہ خوبصورت ہی شکل آتی ہے، اس کو کس لیے کیا تھا؟ پاگل ہے دنیا، سمجھتی نہیں ہے یہ کس لیے کیا تھا، کہ عتیقہ اوڈو کو کیوں بلایا گیا تھا، یہ سب پتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ یہاں پہ بس جب باتیں کریں ایسے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ارسطو افلاطون تو بات ہی کچھ نہیں نظر آتی، وہ تو ایسے نا بے وقوف سے لگتے ہیں ان کے سامنے، ہمارے جو یہ اپنا ہمارے جو جسٹس صاحبان ہیں، چیف جسٹس صاحبان ہیں، جنرلز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جو 20ویں اسکیل کا بیوروکریٹ اڑتا ہے اس کی باتیں آپ سنیں کبھی، جو وہ بھلے پولیس میں ہو، کسٹم میں ہو، ایسی باتیں کرے گا کہ جیسے پاکستان صرف ایک اس کے دم سے ہے یا اس کے 2 4 ساتھیوں کے دم سے، اور سب سے زیادہ بندہ رفڑ باز، دوسرے لفظوں میں کرپٹ آدمی ہوتا ہے جو اس طرح کی باتیں زیادہ کرتا ہے۔ باقی اس کا جو اعتزاز احسن صاحب نے کہا، بلکہ وہ لطیف کوسہ صاحب نے تو عمران خان والی بات دہرا دی ہے کہ جی میرے حملہ ہوا ہے، گھر پہ بھی ہوا ہے، گاڑی پہ بھی ہوا ہے، اور میرے ابھی تک پرچہ نہیں درج کرا سکا، میں کس پہ کراؤں، کس طرح کراؤں، میں جب کہتا ہوں تو میرا یہ ایسے ہی پرچہ ہی نہیں درج کرتا۔ تو یہ اس طرح کی باتوں سے تو کام نہیں چلے گا۔ دوسرا باقی اس کو بھی پکڑ لیا غلام سرور خان کو، پی ٹی آئی کو، تو اس کا مطلب ہے کہ کام جاری و ساری ہے، یہ اب کام جاری ساری رہے گا۔ یہ جب تک کوئی کام کسی بننے کنڈے، پنجابی میں کہتے ہیں نا بننے کنڈے لگنا، تو بننے کنڈے نہیں لگتا نا، اس وقت تک کسی سرا پہنچتا نہیں کہیں تک، اس وقت تک یہ کام اس طرح رہیں گے۔ السلام علیکم۔